بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے شہر کو کیوں الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن طارق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جاں بجاں کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو، تو اس کی ایک تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی، اور اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے لیے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے بھی نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر، بلا شبہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی اس اصلاحی اور مصلحانہ وعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بے ہدہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ نے اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین و رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل ہی کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر
اس بستی کی طرف نہ دیکھیں، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا مینہ برسا اور اس زور کی سنگباری ہوئی کہ قوم لوط کا ایک ایک آدمی مر گیا، اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ہم نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، بحث ان کی ایک عورت کے کہ وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا، تو دیکھ کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بہرحال کہا جاتا ہے جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ بہرحال اس واقعے سے معلوم ہوا کہ لواطت کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے کہ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں اور مجرمین پتھروں کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ زیادہ ناپسندیدہ ہے؟ تو ابلیس نے کہا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسندیدہ ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ بہرحال یہ تھا ایک مختصر سا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کہ انہوں نے اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر دیا۔